ہاں دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ میرا سیکنڈ کوشچن ناسخ اور منسوخ والے ٹاپک سے یہ تھا کہ جی اسپیشلی میں چاہوں گا زید بھائی آپ یہ جواب دیں. میں نے یہ چیز ایک ایتھیسٹ کی منہ سے سنی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارا اللہ آل نوئنگ ہے، جسے فیوچر کا بھی علم ہے، پاسٹ کا بھی علم ہے، تو وہ یہ جی ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ آ ہی کیوں رہا ہے اسلام میں کہ ایک لا پہلے آیا، اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا لا آ رہا ہے. جب اللہ کو پتہ ہی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، انسان کو کس لا کی ضرورت ہے، تو ایک لا کو لانا پھر اس کو چینج کر کے نیا لا لانا، اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ مطلب ایک ایسا جنرل لا ہی کیوں نہیں لایا گیا جس کو کبھی چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ناسخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو یہ اس کا جی کوشچن تھا، یہ میرے کو جی بھی تھوڑا. جی سمپل سی بات ہے کہ اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کا معاملہ حکم کے تعلق سے ہوتا ہے، اور وہ جو پہلا حکم تھا وہ اس زمانے اور دور کے لیے بیسٹ حکم تھا جو اللہ کے علم سے ہے، اور جو دوسرا حکم ہے جو اس کے بعد کے زمانے کا ہے وہ اس کے بعد کے زمانے کے لیے بیسٹ حکم ہے، وہ بھی اللہ کے علم سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ٹائم پہ اللہ کو پتا نہیں تھا اور اسی لیے یہ حکم دیا، پھر بعد میں پتا چلا تو دوسرا حکم دیا. ہم اپنے دنیاوی ایکسپیرینس میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھنڈا مت کھاؤ، پہلا حکم آیا ڈاکٹر کا ٹھنڈا مت کھاؤ، تمہیں سردی ہو گئی ہے ٹھنڈا نہیں کھانا. پھر تھوڑے دنوں بعد آپ ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے کہا اوکے ابھی ٹھنڈا کھا سکتے ہو. تو کوئی کہے بھائی ڈاکٹر تم نے ابھی اپنا حکم چینج کر دیے، تو وہ الگ حالات کے لیے الگ حکم تھا. مطلب کہ پہلا حکم جو تھا ٹھنڈا مت کھاؤ یہ پہلی حالت کے لیے تھا جب تم بیمار تھے، اور دوسرا جو حکم تھا کہ ٹھنڈا کھا سکتے ہو ابھی، جو اجازت تھی، وہ جب ٹھیک ہو گئے صحت مند ہو گئے تب کے لیے ہے. اب کوئی کہے آپ کو یہ پتا چلا، نہیں ڈاکٹر کو پہلے سے دونوں باتیں پتا تھی. اب جب دنیا کے اندر ہم مخلوق کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ کا علم تو پرفیکٹ ہے، اللہ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اللہ کسی کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. جو بھی احکام آئے، جو بھی رولنگز آئی، وہ اس زمانے کے لیے بیسٹ ہے، اور بعد کے دور کے لیے جو چیز بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بعد میں نازل کی. اور یہ چیز کس قوم کے لیے؟ وہ لوگوں کے لیے جو پہلا گروپ تھا، ایمان والوں کا پہلا گروپ تھا، جو ایک امت کے طور پہ اسوہ بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کے طور پر ایک اسوہ ہے ہمارے لیے، لیکن امتی کیسے ہوتے ہیں؟ صحابہ جیسے. تو صحابہ ہمارے لیے ایسا اسوہ بنے کہ ان کے اس راستے پر چلنے کے بعد وہ شراب کے بغیر انہوں نے ایک معاشرہ قائم کیا. اس کے بعد والوں کے لیے تو آسان ہو گیا نا معاملہ، کیونکہ ان کے سامنے ایک مثال تھی، ایک امت والی مثال بھی تھی ان کے سامنے. وہ بنا امت کے رول ماڈل کے نہیں تھے، یعنی کچھ لوگ گزر چکے ہیں جو اس راستے پر چل چکے تھے، تو کئی ساری اسلامک پریکٹسز پر عمل کرنا بعد والوں کے لیے آسان ہو گیا. تو صحابہ کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوئی چیز سڈنلی لے آتے اللہ تعالیٰ سڈنلی ایک فیصلہ آ گیا کہ ابھی شراب حرام ہو گیا. لیکن شراب ہم جانتے ہیں کہ سٹیجز میں حرام ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو وہ پہلے گروپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی تاکہ ان کے لیے وہ چیز ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا، عمل کرنا آسان ہوتا. پھر بعد والے ان کے نقش قدم پر چل کر کے زمانے تک وہ اس چیز پر کرتے رہتے عمل. جی شیخ شعبان. یہ اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، میں نے تمہید میں عرض کیا تھا، اور خلاصے کے طور پہ پھر یعنی زید بھائی نے بھی وہی بات بتائی ہے تفصیل کر کے جو، لیکن میں اسی کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ پرابلم جو ہے یہ مشکل اللہ کی نہیں ہے. یعنی ناسخ منسوخ کے بارے میں جو شبہ ہو رہا ہے تو یوں شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ مشکل اللہ کی ہے. نہیں، یہ پرابلم، یہ مشکل خالق کی نہیں ہے، جو ہے مخلوق کی ہے. یعنی ہمارے لیے پریشانی ہے تو ہماری پریشانی کو حل کرنے کے لیے یہ مسئلہ رکھا گیا ہے کہ بھائی یہ ناسخ رکھا گیا ہے، منسوخ رکھا گیا، جس کی تشریح زید بھائی نے کی. دوسری چیز یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ دونوں اللہ کے پلان کا حصہ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا اللہ کے ہاں کہ پہلے منسوخ والی چیز اللہ کے ہاں تھی اور پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو لاؤ ایسا کر دیں. ایسا نہیں ہے. دونوں چیزیں، جو ناسخ ہے جو منسوخ ہے، جو پہلا حکم ہے جو بعد کا حکم ہے، جس حکم سے بدلا گیا ہے اور جو بدلا ہے، یہ دونوں چیزیں آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے پلان کا حصہ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ حکم لاؤں گا، پھر یہ حکم لاؤں گا، یہ حکم لاؤں گا تو ایسا ہوگا، پھر یہ حکم لاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کا آلریڈی حصہ تھا. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے محدود علم میں بھی کہ انسان کیا کرتا ہے، پہلے سے پلان کیے رہتا ہے کہ جب میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، تو پھر میں ایسا کروں گا. محدود علم کی بات ہے، اور اللہ کا علم تو لا محدود ہے. اور ناسخ منسوخ کی حکمت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کیا اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اس میں تدریج سکھایا گیا ہے.
یعنی لوگوں کو، انسانوں کو، امتوں کو تدریج سکھایا گیا ہے کہ بھئی جب کسی چیز کو لانا ہے یعنی آہستہ آہستہ آپ بھی تھوڑا ایسے تھوڑا کر اطمینان کے، سے لاؤ. ہاں اطمینان جی سے، کہ بھئی آپ کو جب دنیا میں کوئی عمل کرنا ہو، کوئی چیز کرنی ہو، تو اس میں آٹومیٹک ایک بیک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکل جو چیزیں ہوں انہیں دھیرے دھیرے لانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سیکھیں. تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہے، اور یہ بڑی لاجیکل چیز ہے، بڑی عقلی چیز ہے. یہ تو اس پر یہ کہنا کہ غیر عقلی چیز ہے، یہ خود بیوقوفی کی بات ہے. جزاک اللہ. اور اس کے اندر آپ دیکھو گے کئی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور اچھا، پر ایک بات اور علماء نے لکھی ہے، ایک بات جی اور علماء نے نسخ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ نسخ کی ایک حکمت ہوتی ہے بندوں کی آزمائش، کہ اللہ بہت تعالیٰ اچھا. ایک حکم کو لا کر کے ان کو منسوخ کرتا ہے، اور منسوخ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں قوی ہیں، مضبوط ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ایک حکم لایا اس پر عمل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر کے دوسرا حکم لایا وہ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ کیونکہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ان کو اطمینان ہوتا ہے، تو وہ اعتراض نہیں کرتے. جیسے قبلہ کی جو آیت ہے نا، اللہ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ ہم نے جو قبلے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے واہلا میں ہی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنے دنوں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف شہرہ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ آزما رہا تھا کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرنے والے. تو یہ ایک طرح کی بندوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنے مضبوط ہیں. جو اطاعت میں مضبوط ہوگا اس کو فرق نہیں پڑے گا، اللہ جو حکم دے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے دل میں مرض ہوگا وہ سوالات اٹھانے لگے گا، وہ اعتراضات اٹھانے لگے گا. تو ایک وجہ ہے کیونکہ دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہماری آزمائش ایک اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم تبدیل کر دے تو بندہ اس حکم کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جائے. یہ بھی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے. اور اس میں منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جو منافقین ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اس کے اندر کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ مشکل حکم آ کر کے پھر آسان بنایا گیا، کہ مشکل کے بعد آسانی جب ہوتی ہے نا تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اور آپ اگر اس کا کنسپٹ پورا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ منسوخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انفارمیشن منسوخ ہوگی، یعنی کہ کوئی معلومات منسوخ نہیں ہونے والی. کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب لوگ سوار ہو کے گئے تھے، جو بھی مومنین تھے اس زمانے کے ایمان والے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کے گئے تھے. کوئی انفارمیشن، معلومات منسوخ نہیں ہونے والی. اور کوئی ایسی چیز جس کا تقاضا اور مصلحت ہر زمانے میں موجود ہے، جیسے توحید کے بعد میں کوئی ایسا نہیں ہونے والا ہے توحید وہ زمانے کے لیے بعد کے زمانے کے لیے نہیں، یا تو سچائی اس زمانے کے لیے بعد کے زمانے کے لیے نہیں. ایسی چیز منسوخ نہیں ہونے والی. جو منسوخ ہے وہ ایسے بعض احکام ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، پھر آگے کے زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، اور یہی چیز بہتر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو رزلٹ بھی دیکھ رہے ہو. رزلٹ کیا ہے کہ کس طرح سے قبول کیا لوگوں نے، کس طرح سے لوگ اس پہ عمل کرنے لگے، کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئی. تو یہ آپ کی بعض حکمتیں آپ کے سامنے رکھی. فیضان بھائی، آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ زید بھائی ایک چیز اور جو آپ نے آسان والی بات بتائی نا، اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کاٹ کر کے مشکل بھی لاتا ہے. جیسے سرفراز بھائی نے حکمتوں کی بات کی نا، تو ایک حکم آسان ہوتا ہے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشکل لے آتا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کیا بعد میں لے آیا، بھائی اللہ کو پہلے معلوم تھا اسی لیے تو آسان کے بعد مشکل بھی لایا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی حکمت ہی الگ ہے. تو اس میں یہ سوچنا کہ دیکھو بعد والا آسان ہے، پہلے والا مشکل تھا، شاید اللہ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ اسی لیے اس کو ختم کر کے پھر آسان لایا. نہیں، اس کا الٹا بھی ہے کہ پہلے حکم آسان تھا اور پھر مشکل حکم ہو گیا. جی، کیا آپ کو سوال